السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کہہ دیجئے کہ جو کوئی مصیبت بھی ہم پہ آئی ہے یہ ہمارے لیے لکھی ہوئی تھی، یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا مددگار ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں۔ مصیبتیں کسی وجہ سے نہیں آتی، مصیبتوں کا تعلق زمین سے نہیں ہے، مصیبتوں کا، بیماریوں کا فیصلہ آسمان پہ ہوتا ہے۔ جو مصیبت آتی ہے تقدیر کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے آتی ہے۔ صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری کا فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کو آج اس موضوع پہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں۔ بنیادی مسئلہ آج بیماریوں کی ایک وجہ اور اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کافروں کے لیے اور مسئلہ ہے، ہمارے لیے اور مسئلہ ہے۔ دونوں کی بیماری ایک نہیں ہے، دونوں کا اجر ایک نہیں ہے، دونوں کی آخرت ایک نہیں ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوچھا، طاعون کیا ہے؟ یہ طاعون کی وبا کیا ہے؟ کہا یہ پہلی قوموں کے لیے عذاب تھا اور میری امت کے لیے رحمت ہے۔ یہ سب قوموں کے لیے ایک وبا نہیں ہے۔ کہا جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ہم سے پہلے قومیں تھی، ان کے لیے یہ عذاب بن کے آتا تھا اور میری امت کے لیے رحمت بن کے آئے گا۔ جہاں طاعون آئے پھر وہ بندہ وہاں پہ ٹھہرا رہے، بھاگے نہ وہاں سے، ٹھہرا رہے۔
اور اللہ سے پر امید رہے، مایوس نہ ہو۔ وبا آ جائے مایوسی کی باتیں نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اور اپنی تقدیر پہ راضی رہے کہ جو میری تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دے گا؟ شہید کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ہیں بیماریاں، انکار نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے یہ بتا دی گئی تھی یہ بیماریاں آئیں گی، مگر کہا اس میں مایوس نہیں ہونا، امید رکھنی ہے، اور یہ کہنا یہ تقدیر کے ساتھ ہے، اور وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ مجھے کل پرسوں ایک بندہ کہہ رہا تھا اب تو امیر لوگ، ہمارے سیاستدان بھی علاج کرانے کے لیے کسی ملک میں اگر کہیں ہمارا علاج یورپ میں ہونا ہے تو وہاں نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جہاں علاج کے لیے جاتے تھے بیماریاں وہاں سے چلی ہیں۔ جن کو سائنس ٹیکنالوجی کا مرکز سمجھتے تھے آج بیماریوں کا مرکز بن گئے، کیونکہ علاج اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ پڑھایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہے مجھے شفا دیتا ہے۔ کیسے اللہ کے بندے تھے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، مگر کس کے کھاتے میں ڈال دی؟ اپنے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، بس وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیماریاں، شفائیں سب اللہ کے پاس ہیں، سب اللہ کے پاس ہیں۔ اور اگر آج امت توبہ کرے، آج گھبرائیں نہ، اور نہ یہ کہیں کہ ہم اس بیماری سے لڑیں گے، ہم کورونا سے لڑیں گے۔ بھائی یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ جھکنے کا وقت ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، مصیبت آ جائے تو ہمارا پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس سے لڑیں گے، ہم اس چیلنج کو فیس کریں گے۔ یہ فیس کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ فیس ڈاؤن کرنے کا وقت ہے۔ یہ چہروں کو، سروں کو جھکا دینے کا وقت ہے، یہ فیس کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ جھکنے کا وقت ہے۔ فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، بس جب ہماری ان کی طرف پکڑ آئی تھی یہ روئے کیوں نہیں؟ آپ اور میں کہہ رہے ہیں کہ کورونا سے مر جائیں گے، جن کو کورونا نہیں ہوگا وہ جیتے رہیں گے۔ زندگی بھر یاد رکھیے گا، قرآن پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، اس دنیا کو دیکھیں، بیماری اور چیز ہے اور موت اور چیز ہے۔ بیماری کا موت سے کوئی تعلق نہیں، اور مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتنے صحت مند مرتے ہیں اور کتنے کورونا سے صحت یاب ہوتے ہیں۔ اس کو موت سے مت جوڑیں، اس کو موت سے مت جوڑیں۔ موت کا الگ سلسلہ ہے اور بیماریوں کا ایک ہی ڈاکٹر، ایک ہی ہاسپٹل، ایک ہی دوائی، ایک جیسے مریض، ایک ٹھیک ہوتا ہے ایک مر جاتا ہے۔ دوائی تو وہی تھی، ڈاکٹر تو وہی تھا، آپریشن تو وہی تھا، مرض تو وہی تھا، ایک ٹھیک ہو گیا۔ گھر میں دال پکتی ہے، 8 بندے کھاتے ہیں، آج چنوں کی دال پکی، میرا پیٹ خراب ہو گیا، باقی 7 کا کیوں نہیں ہوا؟ اگر چنے کی دال میں بیماری ہے تو باقی 7 کیوں بیمار نہیں ہوئے؟ بیماری کا فیصلہ کہیں اور سے ہے۔ میں نے یہ دوائی کھائی، ٹھیک ہو گیا، یہ دوائی سب کو کھلا دیں، سب ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کی یہی دوائی آپ نے میری بیوی کو دی، اس کو مافک ہے، مجھے دیتے میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ دوائیوں میں اثر بھی اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ تو اللہ کی طرف کہا جب ہم نے ان کو پکڑا تھا، ہماری پکڑ آئی تھی، پہلی بات تو یہ انسانیت کو آج سمجھنا ہے، آج پوری دنیا کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اس کو سائنس سے مت جوڑیں اور کہہ دیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنا کہ علم اللہ نے دیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ کیا پہاڑ اور کیا سورج اور کیا ستارے اور کیا سمندر
ایک اتنی چھوٹی چیز ہے جسے جانتے نہیں، کوئی ڈی این اے کا کہتا ہے، کوئی آر این اے کا کہتا ہے، اس کی بیس لائن کا نہیں پتا۔ ایک جراثیم تو بہت بڑا ہے، اس سے بھی وہ ایک چھوٹی چیز ہے، کرونا۔ دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی اس کو ڈھونڈ رہی، یہ ہے کیا، اس کی دوا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ کیوں ہے، نہیں پتہ لگتا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے گا پتہ لگ جائے گا۔ آج بہت ساری بیماریوں کو کل لا علاج کہتے تھے، آج علاج والی ہو گئی۔ وہ علاج کی عقل کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے، اسلام میں کوئی بدفعلی نہیں ہے، اسلام میں الو سے کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ لوگ الو کو نحوست سمجھتے تھے، فال نکالتے تھے تیروں کے ساتھ، پھر اچھی فال نکلتی اور بری فال نکلتی، اور چھونے کے ساتھ بیماریوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو ایک عرابی بولا، دیہاتی بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک کھجلی والا اونٹ، ایک خارش والا اونٹ جب باقی اونٹوں میں جاتا ہے تو خارش لگ جاتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ ایک بیمار باقی بیماروں میں جائے گا تو بیماری، بالکل اس کو ہم مانتے ہیں۔ ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں، حکومت جو کہہ رہی، یہ بالکل ہے، مگر ہم اس لیے نہیں مانتے کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں، یہ تو میرے نبی نے اس سے پہلے بتا دیا کہ خارش والا اونٹ باقیوں میں جائے گا، ان کو بھی خارش لگ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر ہوگا تقدیر کے ساتھ۔ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ تم تو باقیوں کو کہتے ہو نا ان کو اس سے لگ گئی، جو پہلا آدمی تھا، جو پہلا اونٹ تھا، اس کو کیسے لگی؟ اگر ایک دوسرے سے ہی لگتی ہے تو پہلے کو کس نے لگائی؟ یہ صحیح بخاری میں ہمیں تعلیم دی۔ بھائی 7 ارب لوگوں میں 2 لاکھ کو ہوا، 6 ارب اور 99 کروڑ 98 لاکھ لوگ باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہے ایک ہوا چلائے فارغ کر دے، کیا نہیں کیے؟ کیا نہیں کیے؟ قوم عاد کو پڑھیں، قوم سمود کو پڑھیں، قوم نوح کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلے کرتے ہیں پھر کوئی مسئلہ اللہ کے لیے؟ 7 ارب انسانوں میں 10,000 لوگوں کی موت نہیں ہوئی ہوگی۔ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے اللہ نے سب بچائے ہوئے ہیں، 450 لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا گاؤں اس سے بڑا ہے۔ اللہ کا شکر کا وقت ہے، اللہ کے شکر کا وقت ہے، مگر اپنی اصلاح کا وقت ہے۔ آج بھی جس کو اللہ یاد نہیں آ رہا اور وہ دائیں بائیں بھاگ رہا ہے، وہ جتنا بھی بھاگ لے موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جاؤ مضبوط قلعے بناؤ، پھر اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا تم موت سے بھاگ لو گے؟ کیا تم موت سے فرار اختیار کر لو گے؟ کیرنٹائن بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کو آئسولیٹ کریں، میں اس کی حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ یہ بھی جو تم کر رہے ہو، ہمارا فخر ہے کہ یہ اسلام ہے، اور ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں آج کی میڈیکل سائنس اسلام کے مطابق چل رہی ہے۔ ان کے پاس سرجیکل چیزیں، ایجادات ہیں، جو بیس لائن ہے، جو بنیاد ہے، وہ اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحت مند اونٹوں کو بیمار اونٹوں سے الگ کر دو، اپنے صحت مند اونٹوں کو بیمار اونٹوں سے الگ کر دو، یہ ہمارا دین ہے۔ میں علماء اکرام سے بھی کہوں گا، میں اپنے ساتھیوں بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اس کو دین سمجھ کے اپنائیں، جو احتیاطیں کرنی ہیں دین سمجھ کے کریں گے، زندگی بھر کا فائدہ ہوگا۔ تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ جس کو جہاں بیماری لکھنی ہے، جس جگہ آنی ہے، وہیں آئے گی۔ شہر نہیں چھوڑنے، افراتفری نہیں کرنی، خوف کا ماحول نہیں بنانا، افواہوں پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، اور اس کو مذاق بھی نہیں سمجھنا، اور اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا۔ اور میں نے پتا کیڑے کرونے آئے پھر دینے، نہیں بھائی، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہم نے مل جل کے اس میں لوگوں کی مدد کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، قوم کو اللہ کے سامنے جھکا دینا انشاءاللہ۔
جس دن ہم جھک گئے یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر آسمانوں تک عذاب آیا تھا، چلا گیا واپس۔ استغفار کریں گے سارے مل کے، اللہ کے سامنے گریں گے، اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی بچایا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچائے گا۔ پاکستان بھی بچے، امت مسلمہ بھی بچے، ہم انسانیت کے بھی خیر خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو بھی اس سے بچائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں مکے میں قحط پڑا تھا تو غلے کے اونٹ کس نے بھیجے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تھے مشرک، تھے کافر، تھے دشمن، مگر تکلیف میں آ گئے تو ان کے کھانے کا بندوبست کر کے دیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ملحوظ خاطر رکھیں گے، ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں احتیاط سمجھانی ہے، مگر سب سے پہلا کام توبہ ہے، سب سے پہلا کام نماز ہے، سب سے پہلا کام استغفار ہے، سب سے پہلا کام دعا ہے۔ دعا سے انکار نہیں ہے، دعا بھی تو سنت ہی ہے، مگر دعا سے پہلے دعا، دعا، حکمران دعا کریں۔ جس طرح آج میڈیا کے اوپر اپیل کی جاتی ہے احتیاطوں کی، لوگ آپس میں کم ملیں، ہاتھ بہت دھوئیں، سینیٹائزر استعمال کریں، غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں، 50 سال سے زیادہ، 5 سال سے کم لوگوں کو انٹریکشن نہ کریں، پبلک میں نہ جائیں۔ ایسے ہی میڈیا میں کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ ہم سب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا اللہ ہماری حفاظت کرے گا تو ہم بچیں گے۔ اور اگر اللہ نے موت لکھ دی، لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، آگے کیا؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر کسی کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پہلے آتی ہے نہ ایک گھڑی بعد میں آتی ہے، لمحوں کا فرق نہیں آتا، سیکنڈز کا فرق نہیں آتا۔ جب اجل آ گئی، جب موت کا وقت آ گیا، پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ آج بھی لاہور میں قبریں کھدیں گی، کرونا والوں کی نہیں ہوگی، کرولا والوں کی ہوگی۔ آج بھی قبریں کھدیں گی، آج بھی لوگ جنازوں میں جائیں گے، وہ اس وبا سے نہیں مریں گے۔ آج بھی دنیا بھر میں اموات ہوں گی، اس سے نہیں ہوں گی، کیونکہ اس وبا کا موت سے تعلق نہیں ہے۔ موت کی کہانی اور ہے اور بیماری کی کہانی یہ ایک نہیں ہے۔ پاکستان میں تو الحمدللہ یہ ہے ہی نہیں بیماری، بہت معمولی ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی اور ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، انشاءاللہ مخلص ہو کے ملک کا ساتھ دینا ہے۔ میں نے کہا نہ پروپیگنڈا کرنا، نہ پروپیگنڈے کا شکار ہونا، اور ان احتیاطوں کو مذاق نہیں سمجھنا، مگر ہم احتیاطیں کہاں سے لیں گے؟ اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے اور اصلاح کریں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے اصلاح کر لی تو ہمارا نقصان، وَمَا كَانَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بستیوں کو کبھی ظلم کے ساتھ ہلاک نہ کریں اگر یہاں کے رہنے والے اصلاح کر لیں۔ چھوڑے سود، چھوڑے جھوٹ، چھوڑے دھوکے، چھوڑیں فحاشی عریانی، بدکاری چھوڑیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اہلھا مصلحون، کوشش تو کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو پکڑا، ان کو چاہیے تھا یہ رو پڑتے۔ تضرعوا کا میں نے اردو میں بہت تلاش کیا معنی، مجھے ملتا نہیں ہے۔ گریہ ازاری لوگ کہتے ہیں، مگر یہ تضرع اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے۔ دل سے رو پڑیں، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل تو سخت ہو گئے۔ میں بہت سال اس کا ترجمہ کرتا رہا، ان کے دل تو پتھر ہو گئے۔ پھر میں نے قرآن مجید میں پڑھا پتھر کو گالی نہیں دینی چاہیے، پتھر تو سخت نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ کتنے ہیں جو ہمارے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں، چشمے بن کے بہہ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے پانی برس جاتا ہے، ہائے پتھروں سے چشمے نکل آئے، میری آنکھ سے آنسو نہ نکلا۔
ہم جس پتھر کو سخت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو پھٹ جاتے ہیں، یہ تو لڑک جاتے ہیں، یہ تو زمین کانپ جاتی ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، کاش میرا آپ کا دل کانپ جائے۔ ولیکن قست قلوبہم، دل سخت ہے۔ کورونا کو 3 مہینے ہونے لگے، پاکستان میں بھی اس کی بات قریب 1 مہینہ ہونے لگا جب سے چل رہی ہے۔ میرے سمیت آپ سمیت کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے بچا، میرے خاندان کو بچا، میرے ملک کو بچا، مسلمانوں کو بچا، اے اللہ ہمیں عافیت دے دے، ہماری حفاظت کر دے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں گناہ چھوڑتا ہوں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے گناہ ان کے لیے خوبصورت کر دیے۔ وہ کہتا ہے خیر ہے، سود کھایا کرا کرونا دا رولا، میرا بینک میرے ساتھ ہے، کرونا میں گھر بیٹھا ہوں۔ اللہ کہتا تو گھر بیٹھ، تو مضبوط قلعوں میں بیٹھ، جب میری موت آئے گی ہم پکڑیں گے، جب ہم بچائیں گے تو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں بچائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو بہتے پانی میں بچائیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، جب پکڑنے پہ آئیں گے تم چھپے بیٹھے ہوگے، ہم کھینچ لیں گے۔ توکل اللہ کے اوپر، بھروسہ اللہ کے اوپر۔ ان کے گناہ ہے پچھلے ہفتے تک کہنے والی ہم پردہ نہیں کریں گے ہماری مرضی، آج تو یورپ نے بھی پردے کر لیے۔ اتنا برقع تو مومنہ عورت نہیں پہنتی جتنا برقع دنیا پہن گئی۔ جن کو کپڑے کے برقعوں میں گرمی لگتی تھی وہ پلاسٹک کے کپڑے پہننے لگ گئے۔ وہ تو چہرے میں ایک ہنسا بھی نہیں، اتنا ڈاٹ بھی نہیں دکھنے دے رہے، وہ تو ہاتھوں کا بھی پردہ کر رہے ہیں، وہ تو پاؤں کا بھی پردہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے کہنے پہ کرو۔ جو عورت کہتی تھی میں کبھی پردہ نہیں کرتی، جائیں ہاسپٹل میں، جائیں بینک میں، بازار میں، ہر کوئی منہ چھپا کے پھر رہی ہے۔ عورتیں تو عورتیں، مردوں نے پردہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہمارا اختیار ہے، تمہاری شادیوں میں باجے نہیں رک سکتے، میرے بیٹے کی بارات سادگی سے نہیں ہو سکتی، مولوی صاحب روز روز میرے پتر کا بیاہ نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہم کروائیں گے سادگی سے، کیوں نہیں کرو گے؟ مولوی سے جا کے کہو گے مولوی صاحب 15-16 مہمان مسجد میں آ جائیں تو نکاح پڑھا دیں گے، بیٹی رخصت کرنے دن رکھے تھے، شادی حال بند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کروا لیں گے جب کروانا چاہیں گے، تم خود کیوں نہیں کرتے؟ ہم پردہ بھی کروا لیں گے، ہم تمہارے باجے بھی بند کروا دیں گے، ہم تمہارے رسم و رواج بھی بند کروا دیں گے، ہم تمہارے شغل میلے بھی ختم کروا دیں گے۔ کوئی ہوٹلوں کی ہا ہا ہو نہیں ہوگی، کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی، تم ملنا چاہو گے ہم جدا کر دیں گے، میری طرف آ جاؤ۔ یہ سب کچھ میری منشا سے ہے، سب کچھ میری مرضی سے ہے، سب کچھ میری طاقت سے ہے، مان لو۔ تم کہتے ہو میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے نماز کا۔ اللہ کہتا جاؤ ساری دنیا فارغ کر دی میں نے، تمہارے پاس نماز کا وقت نہیں تھا، سارے ویلے بیٹھے، دفتر بند، مارکیٹیں بند، جہاز بند۔ دنیا میں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ جہاز پار کتنے کرنے، کیونکہ زیادہ جہاز ہوا میں ہوتے ہیں، تھوڑے زمین پہ ہوتے ہیں، جب سارے زمین پہ اتارنے پڑے تو پارکنگ ایشو ہے، جہاز پار کہاں کریں؟ ٹرینوں کے سوئچ بند کر دو، کسی ہوٹل میں کوئی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا بندے چھوڑ میرے دشمنوں کو، تو میرا ہے، تو نے کچھ سیکھا؟ تیرے بچے کے پاس اسکول کی وجہ سے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں تھا، اس نے آج تک نماز نہیں سیکھی تھی، اس کے پاس وقت نہیں تھا، اب میں نے 20-25 دن دے دیے، نورانی قاعدہ پڑھایا اس کو، نماز سکھائی اس کو، حصن المسلم سکھائی اس کو، اب تو تیرے پاس وقت ہے۔ تیرے بچے کو ہوم ورک نہیں ملا، تیرے بچے کو کوئی کام نہیں ہے، تم اس سے تنگ کیوں آتے ہو؟ آؤ اپنے گھر میں ایک مدرسہ کھولو، مدرسے بند ہو گئے، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو، تم بھی فارغ وہ بھی فارغ۔ تو رات کو لیٹ آتا تھا تو اس سے فجر نہیں پڑی جاتی تھی، اب عشاء پڑھ کے سویا کر، تہجد میں اٹھا کر، کوئی وقت قیمتی بنا لے، کوئی سیدھا ہو جائے۔ ایسی فرصت تو شاید کسی کے گھر کا کوئی قیمتی بندہ فوت ہو جائے، اتنی سہولت کبھی نہ ملی ہو جتنی آج ہے، مگر ہم سوائے موبائل انٹرنیٹ کرونا اتنے پہنچ گئے، جہاں پہنچنا پہنچ جائے گا، اس کو روک نہیں سکتا کوئی۔
اس کو روک نہیں سکتا کوئی. اپنی اصلاح کی طرف آئیں. اپنی بیویوں سے کہہ دیں ماسک تو لیے ہی ہیں, تم نے چہرہ چھپانا تو شروع کیا ہی ہے, اب کر ہی لو. بیٹا پردہ شروع کیا ہے, کر ہی لو, کر ہی لو, کر ہی لو. مجھے پتا ہے اگر کورونا کا تعلق داڑھی سے ہو گیا تو شیو کرنا ایشو بن گیا اگر کورونا کے ساتھ, تو پورے مسلمانوں کی کہ انسانوں کی داڑیاں آ جائیں گی. اگر یہ کل کو میڈیکل سائنس نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ داڑھی کاٹتے ہیں میں بھی ٹرانسفر ہو جائے, تو پرسوں سے سارے انسانیت کا کیا حال ہوگا؟ میں کہتا ہوں میڈیکل سائنس یہ کہہ دے, میرا تو یقین ہے میڈیکل سائنس کہہ دے مسجد میں جا کے نماز شروع کر دو, اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا. سورہ فاتحہ پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا. جو نبی نے تمہارا بتایا اس احتیاط کو کرو, تمہارا اللہ تمہیں شفا دے دے گا. کتنے لوگ بے نمازی ہوں گے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہاتھ دھوئیں, کیوں نہیں دھوتے؟ ان کو کہیں جو صبح اٹھ کے بھی ایسے ہی چلتے ہیں ہاتھ نہیں دھوتے, جو واش روم سے آ کے بھی ہاتھ نہیں دھوتے, جو کبھی طہارت نہیں کرتے, جو کبھی ہفتوں نہیں نہاتے, ان کو بتائیں جو دن میں 7 دفعہ وضو کرتا ہے, کبھی تہجد کا وضو, کبھی فجر کا وضو, کبھی اشراق کا وضو, کبھی ظہر عصر مغرب عشاء کا وضو, کبھی رات کو سوتے وقت, اس کو بھی ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو صاف رکھیں. جن کے دین میں یہ کہا جائے الطہور شطر الایمان, صفائی آدھا ایمان ہے, ان کو صفائی ان سے سیکھنی کہ اپنے دین سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھ پہ تم پہ مشقت نہ ہو تو میں مسواک کو تمہارے اوپر واجب کر دوں. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو صاف رکھو تو کرتے ہیں, نبی کے کہنے سے کر لیں, نبی کے کہنے پہ کریں. وضو کریں گے, ناک صاف کریں گے, کلی کریں گے, یہی ذرائع ہیں کورونا کے. یا ہاتھوں سے ٹرانسفر ہوتا ہے, ہاتھوں سے منہ میں ٹرانسفر ہوتا ہے, کان سے ناک سے جاتا ہے, آنکھوں سے بھی جاتا ہے. دھوتے رہے 5 دفعہ 7 دفعہ, کریں وضو. کیوں نہیں بتاتے قوم کو؟ ہاتھ گندا مٹی سے دھوئیں, سب سے بڑا سینیٹائزر ہے. کیا میرے نبی نے نہیں دھوئے؟ ہم تو ایسے دین کے لوگ ہیں, بندہ فجر میں اٹھے, صبح اٹھے, اس وقت تک کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک دھو نہ لے. ہم تو کسی چیز کو چھو نہیں سکتے دھوئے بغیر. یہ میرا دین ہے, مجھے اس دین پہ فخر ہے. جو دنیا احتیاطیں بتا رہی ہیں مجھے سب پتہ ہے, مگر میں اس کو بھولا ہوا ہوں. میری امت اس دین کو بھولی ہوئی ہے. جب کوئی بندہ فجر میں اٹھے, صبح کو اٹھے, کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک اس کو دھو نہ لائے, اسے کیا معلوم کہ رات کو یہ ہاتھ کہاں کہاں رہا. رات کو سونے لگے, کھانا کھائے, کھانے کی چیز ہاتھ کو لگی اور سو جائے, دھوئے نہیں ہاتھ اور سو جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو کوئی چیز اس کو کاٹ جائے, اس کی مہک کی وجہ سے چوہا آ جائے, کوئی چیز آ کے اسے کاٹے کہ اس کے ہاتھوں کو کانا لگا, کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے, اپنے آپ کو ملامت کرے. ہاتھ دھو کے کیوں نہیں سویا؟ ہاتھ دھو کے کیوں نہیں سویا؟ ہمیں کلیاں سکھاتے ہیں. میرے نبی نے دودھ پیا اونٹ کا, اور نماز پڑھنے سے پہلے کیا کیا؟ ویسے دودھ پیا تو کیا کیا؟ کلی کی. اونٹ کا دودھ پیا تو وضو کیا. ہم تو کھانے پینے کے بعد کلی کے, ہاتھ دھونے کے, وضو کے, ہمارے پاس سارا دین ہے, ہمیں معاشرے میں بتایا نہیں کسی نے. ہم جانتے ہیں مریضوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں. بنو ثقیف کا, طائف کا ایک آدمی آیا, اس کو کوڑ تھا, اس کو کوڑ تھا. صحابی نے آ کے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ والا مریض آیا, وہ آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے اسلام پہ. آپ نے فرمایا اس کو کہا پلٹ جائے. ہم نے اس کی بیعت لے لی, ہاتھ سے بیعت نہیں لی. اگر کہتے ہیں ہاتھ نہیں ملانا تو ہم اس کو ایشو کیوں بنائیں؟ ہمیں دین میں پتہ ہے کہ کوئی بندہ ایسی بیماری میں ہے تو ہم اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ میرے نبی کا عمل ہے. ہمارے علماء کرام بھی بعض جگہ مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں. توکل اور چیز ہے اور بے وقوفی اونٹ کا پاؤں باندھنا ہی توکل ہے, پرہیز ہی توکل ہے.
کیا ہے، کوڑی آدمی آیا ہے، جائیں حدیثیں کھول کے دیکھیں. کہا میں بیعت کرتا ہوں اسلام پہ. آپ نے فرمایا اسے کو واپس چلے جاؤ. ہم نے اس کی بیعت لے لی. ہمیں دین پڑھنا ہے میرے بھائیوں، ہمیں آج بھی دین پڑھنا ہے میری بہنوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جا رہے تھے. رستے میں ابو عبیدہ ابن جراح ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امین الامت تھے، عشرہ مبشرہ میں ہیں، قبال آدمی، فاتح ہیں مسلمانوں کے، فتوحات کا وسیع سلسلہ ہے ان کے ہاتھ پہ. تو کہنے لگے شام میں طاعون پھیل گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، پہلے مہاجرین کو بلایا، لوگوں میں اختلاف ہو گیا. کوئی کہنے لگے آگے چلیں، کوئی کہنے لگے پیچھے چلیں، آگے طاعون ہے، بیماری ہے. اگر حکومت شہروں میں آنا جانا بند کرے گی ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، یہ ہمارا دین ہے. لوگوں نے کہا آگے طاعون ہے، آپ مدینے واپس جائیں. ہم اس کو ضد نہیں بنائیں گے، ہمارے دین کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، ہمارے دین میں پہلے سے موجود ہے. پھر انصار کو بلایا، انہوں نے بھی اختلاف کیا. پھر آخری مسلمانوں کو بلایا جو مکہ فتح کے بعد مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ کو واپس آنا چاہیے. کہا صبح میں اونٹ پہ سوار ہوں گا اور جو میرے ساتھی ہیں مدینے کو واپس جائیں گے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کہا آپ اللہ کی تقدیر سے منہ موڑ رہے ہیں، آپ تقدیر سے ٹکر دے رہے ہیں. اگر تقدیر میں ہوگا ہو جائے گا، نہیں ہوگا نہیں، یہ بات کہی جائے. کہا میں اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف منہ موڑ رہا ہوں، مدینے جانا بھی تقدیر ہے. کہا تمہارے پاس ایک اونٹ ہو اور تم ان کو چرا رہے ہو، ایک کنارے کے اوپر سرسب سیدھے ہو اور ایک میں خشک ہو، یہ دونوں تمہاری تقدیر ہیں، تم کہاں چراؤ گے؟ ایک اچھا آپشن بھی ہے، ایک نالے کے گرد دو کنارے ہیں نالے کے، تم نے اونٹ چرانے، ایک طرف سبزہ ہے، پھول ہے، چیزیں کھانے پینے کی، ایک طرف خشک ہے، تم اونٹ کہاں چراؤ گے؟ جو اچھی جگہ ہے. تو میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف واپس جا رہا ہوں، یہ واپس اللہ نے مجھے پھیرا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف ملے رضی اللہ عنہ، کہا امیر المومنین یہ بات تو میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے، جہاں طاعون پھیلا ہو وہاں کوئی داخل نہ ہو اور طاعون کے شہر والا کوئی وہاں سے نکلے نہ، صبر کرے. کہا طاعون کے اندر، ان وباؤں کے اندر صبر کرنے والا ایسا ہوگا جیسے جنگ میں صبر کرنے والا. جس طرح مجاہد جنگ میں صبر کرتا نا، اس کو تیر لگ رہے ہیں، گولیاں لگ رہی ہیں، دشمن ہے، اس کو ایسا اجر ملے گا جس طرح جنگ میں صبر کرنے والے کو. اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس کو کیا رتبہ ملے گا؟ شہادت کا. اگر یہ وبا سے مر بھی گیا نا، اس کو شہادت ملے گی، اس کو شہادت ملے گی. طاعون سے مرنے والا شہید ہے. مسلمانوں کو ڈرایا نہیں ہے، بچنے کے لیے ضرور کہا ہے، بچنے کی تلقین ضرور کی ہے. اور اس کو لا علاج مت کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی دوائی نہ ہو. اور یہ سانس کے بارے میں کہہ رہے ہیں احتیاط کریں، ماسک پہنیں، یہ باتیں یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک لیتے، آم لے لیتے تھے، اس پہ ہاتھ رکھتے تھے، کپڑا رکھتے تھے. جائیں سائنس سے پوچھیں، سائنس آج بنی ہے، میرا دین بہت پرانا ہے. جمائی آتی تو اسے لینے کا حکم ہے کہ روکنے کا؟ روکنے کا. جب پانی پیئیں گے 3 سانسوں میں پیئیں گے، سانس کہاں لیں گے؟ برتن میں نہیں لیں گے، باہر لیں گے، آپ کی ہوا اس میں نہیں جانی چاہیے. سانس یہ دین ہے جو ڈاکٹر آپ کو بتا رہے ہیں، میں آپ کو حدیثوں سے بتا رہا ہوں. سانس برتن میں نہیں لینا، آپ کے جراثیم، آپ کی چیزیں، سانس باہر ہوگا. 3 سانسوں میں پینا ہے، 1 سانس میں نہیں پینا. مگر جب سانس لینا درمیان میں گلاس میں نہیں لینا، گلاس کو سائڈ کر کے سانس لینا ہے. یہ دین ہے، یہ دین ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ اصلاح کا وقت ہے، ہم اس میں اصلاح کریں گے اور خام خواہ پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے، وقت نہیں ضائع کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ.